بغداد اور جونپور کا ابو المنصور کمال الدین، مورخ، محقق، سیاستدان، سپاہی، جس سے تصوف اور معرفت سے کبھی کوئی سروکار نہ تھا، بالآخر کاشی کے پنج گنگا گھاٹ پہ پہنچ چکا تھا، مگر یہ ساتھ بھی چند روزہ تھا۔ کاشی کے پنڈتوں اور مولویوں نے سلطان سکندر سے فریاد کی کہ یہ بدعتی جولاہا عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لوگوں نے گنگا میں ڈبو دیا، مگر وہ ضدی جولاہا جل تھل راکھت ہیں رگھو ناتھ کا نعرہ لگاتا پانی سے باہر نکل آیا۔ دلی کا سلطان بڑا دیالو اور دیندار مسلمان تھا۔ اس نے میاں کبیر سے کہلوایا کہ وہ شر سے محفوظ رہنے کے لیے کاشی سے کہیں دور چلے جائیں۔ میاں کبیر بنارس سے جلا وطن ہوئے۔ شیو پوری کا جنگل اجڑ گیا، جہاں ملسری مہکتی تھی اور سدرشن کے پھول کھلے تھے۔ میاں کبیر کا خرخہ سنسان پڑا تھا، ان کے مکان پر خاموشی چھائی تھی۔ کمال نے ایک بار پھر اپنا رخت سفر باندھا اور گنگا کے گھاٹ پر پہنچ کر بنگال جانے والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے ایک سرے پہ یہاں سے سینکڑوں میل دور گواڑ تھا، جہاں وہ آج سے کئی سال ادھر اپنے سلطان کو تنہا چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ چند ہفتوں بعد جہاز پٹنہ پہنچا۔ پٹنے میں اس کو معلوم ہوا کہ سلطان حسین شرقی، جس نے موسیقی کی دنیا میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا تھا، وہ جنگلوں میں لڑا بھیڑا، جنگلوں میں مارا مارا پھرتا رہا اور ختم ہو گیا۔ بنگال پہنچ کر وہ گنگا کے کنارے ایک ایسے گھاٹ پر اترا جس کا نام اس کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں پان کی بیلیں پھیلی تھیں اور دھان کے کھیت تھے اور جھیلوں میں نیلے پھول کھلے تھے۔ برگد کے پیڑ کے نیچے کسی مرشد کی خانقاہ تھی۔ اس نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ بنگال، جو سریلی آوازوں کا وسیع بھانور تھا، چاٹ گام کا علاقہ دل فریب تھا۔ بل کھاتے تند و عظیم دریا، خطرناک بند، خوشبودار پھول اور پھل، سرسبز پہاڑی راستے، بانس کے گھنے جھنڈ جن کے اندر عمیق تاریکیوں میں خانقاہیں تھیں۔ ایک روز وہ ان جنگلوں میں سے گزر رہا تھا، اسے تالاب کے کنارے چند لوگ ایک تارا بجا کر گاتے دکھائی دیے۔ وہ ان کے قریب پہنچا۔ یہ نظام ڈاکو کا گیت تھا جو لوگ لہک لہک کر انتہائی عقیدت کے ساتھ گا رہے تھے۔ اس کی دھن کیرتن کے ایسی تھی۔ ایسی نعت کمال نے آج تک نہیں سنی تھی۔ وہ دلچسپی سے کان لگا کر سننے لگا۔ اس گیت کا مصنف ان علاقوں کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا جو 100 سال گزرے یہاں لوٹ مار مچایا کرتا تھا، اور پھر صوفیوں کی صحبت میں پڑھ کر خود بھی بہت بڑا ولی اللہ بن گیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتار جنم نہ لیتے، کیرتن مونڈلی نے گایا، تو اللہ کی حکومت ترلوک میں قائم نہ ہوتی۔ نمو نمو ہے عبداللہ اور آمنہ، جے ہو مکہ نگری کی اور سارے اولیاء اللہ کی، اور بی بی فاطمۃ الزہرا کی جو سارے جگ کی ماتا ہیں، جے ہو اتر میں ہمالیہ کی جس کے قدموں میں ساری کائنات پھیلی ہے، جے ہو پورب سے نکلتے سوریا کی۔ اب میں وندار بن کے سامنے جھکتا ہوں بھگوان کرشن اور شری رادھے کو، اور چاروں کھونٹوں، ندیوں اور ساگروں کو میرا پرنام۔ جے ہو، جے ہو، جے ہو۔ کمال حیرت زدہ بیٹھا یہ عجیب و غریب نعت سنتا رہا، اور پھر گانے والوں کی آواز میں آواز ملا کر خود بھی گانے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ بغداد سے ہزاروں لاکھوں میل دور نکل آیا تھا۔ مذہب اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول اور پس منظر سے کس طرح متاثر ہوتا ہے، کس طرح اس کی جڑیں ایک اجنبی سرزمین میں پھیلتی ہیں۔ کمال گاتا رہا، جے ہو، جے ہو، جے ہو۔ اب وہ ایک نئی زبان سیکھ رہا تھا۔ یہ بنگالی زبان تھی جو اودھ اور بہار کی بولیوں سے زیادہ مختلف نہیں تھی اور سنسکرت سے قریب تر تھی، اور ملکوں کی دوسری جدید زبانوں کی طرح تیزی سے اس کی نشو و نما ہو رہی تھی۔ یہ بڑی میٹھی زبان تھی۔ اب وہ اسے اپنی زبان سمجھنے لگا، اسی میں بات چیت کرتا، اسی میں سوچتا، اسی میں لکھتا۔ کئی سال تک وہ اسی طرح کہانیاں اور گیت لکھتا رہا۔ وہ مورخ، محقق، سیاستدان، سپاہی، صوفی، کبیر کا چیلا، اب گیت کار بن چکا تھا۔ اسی طرح گھومتے پھرتے وہ سنار گاؤں پہنچا، اور وہاں اس نے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا نام شنیلا تھا۔ وہ ذات کی شودر تھی۔
کمال ایک روز جب وہ تالاب کے کنارے گاگر لے کے آئی تھی، اس کے لمبے بال اور سیاہ پلکوں پر عاشق ہو گیا۔ یہ عمر اور یہ ذہنی پختگی عشق کرنے کی نہیں تھی، لیکن دل اور روح کی کائناتوں کی ساری مسافتیں طے کرنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ زندگی میں اصل چیز سکون ہے، ایسا سکون جس میں پرخطر طوفانوں اور آندھیوں کی گنجائش ہی موجود نہ ہو۔ یہ سکون اسے اس سیدھی سادی ان پڑھ دیہاتی لڑکی سے شادی کر کے حاصل ہو گیا۔ ایودھیا کی برہمن زادی اس کے دل و دماغ کے اس تہہ خانے میں موجود تھی جس کے دروازے مقفل کر کے اس کی کنجی اس نے خود ندی میں پھینک دی، کیونکہ یاد زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ شنیلا اب اس کی بیوی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ شودر ہونے میں کیا قباحت ہے۔ اس نے شنیلا کا نام آمنہ بی بی رکھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت بانس کے جھونپڑے میں رہنے لگا۔ گزر اوقات کے لیے وہ کھیتی کرتا۔ اس کے کھیت میں دھان بوئے تھے اور اس کے جھونپڑے کے سامنے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں سنگھاڑے تھے اور کنول کے پھول، اور جس میں روپہلے پروں والی بطخیں تیرتی تھیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے مکان کے برآمدے میں اپنے ساتھی گیت کاروں کے ساتھ بیٹھ کر آنند لہری بجاتا۔ آمنہ اپنے لوچ دار جسم پر تیز جامنی یا تیز سبز رنگ کی ساڑھی لپیٹے، پیتل کا گھڑا کمر پہ سنبھالے، تالاب کی اور جاتی نظر آتی۔ کئی برس بیت گئے۔ کمال کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے لڑکوں کے نام جمال اور جلال رکھے تھے۔ اس کی لڑکی کا نام سکینہ بی بی تھا۔ وہ اپنی اولاد کی صورت دیکھ کر جیتا تھا۔ اس کے دونوں لڑکے ماہر تعمیر تھے اور گوار اور سنار گاؤں میں عمارتیں بنانے میں مصروف تھے۔ کمال کی لڑکی کی شادی بردوان کے مشرد زادوں کے یہاں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے آمنہ کو اپنے ہاتھوں سے اسی تالاب کے کنارے دفن کیا تھا۔ اب اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے بیٹے گور سے اپنے گاؤں واپس آتے اور اسے ملک کی سیاست کی خبریں سنایا کرتے، لیکن یہ خبریں اب اسے بالکل کسی دوسرے سیارے کی معلوم ہوتی، کیونکہ بغداد کا ابو المنصور کمال الدین جو 50 سال ادھر عراق سے ہند آیا تھا، کوئی دوسرا انسان تھا۔ یہ کوئی مختلف انسان تھا جو بالوں کی لٹیں اور داڑھی بڑھائے، 4 خانہ تہمت باندھے، ہاتھ میں ایک تارا لیے وشنو نغمہ الاپ رہا تھا۔ ابو المنصور کمال الدین بنگال کا باشندہ تھا، بنگالی تھا۔ چنانچہ جب دور پچھم دلی میں ایک بار پھر سلطنت بدلی اور سلطان ابراہیم ہارا اور ترچھی آنکھوں والا منگول ظہیر الدین جیتا اور دنیا کا بوجھ سہارنے والی گائے نے اپنا سینگ تبدیل کیا، تو اپنے بڑے لڑکے جمال سے یہ سارے سنسنی خیز واقعات سن کر اس نے ذرا سی بھی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ اس کے بیٹے جلال نے اس سے کہا کہ وہ مغلوں کے لیے عمارتیں بنانے دلی جا رہا ہے، تب بھی وہ خاموش رہا۔ اس نے ساری دنیا گھوم کر اپنی منزل تلاش کی تھی۔ اب دنیا اس کے بیٹوں کے سامنے پھیلی تھی، وہ اپنی منزلیں خود تلاش کریں گے۔ مگر اب امن کے دن ختم ہونے والے تھے۔ مغلوں سے ہارنے کے بعد دلی کے افغان جو کل حکمرانی کرتے تھے، آج پناہ گزینوں کی حیثیت سے گوبڑ اور لکھنوتی کے گلی کوچوں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ یہ افغان کمال کو ہر جگہ ملتے اور گوبڑ کے بازاروں میں راستہ چلتے چلتے لوگوں کو روک کر انہیں اپنی گزشتہ عظمت اور جاہ و جلال کے قصے سناتے۔ گوبڑ ہی کی گلیوں میں کمال نے ایک روز ایک پرتگالی دیکھا جو اکڑتا ہوا ایک سمت کو چلا جا رہا تھا۔ کمال اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا اچنبے سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے برسوں پہلے کا وہ نابینا براہمن یاد آیا جو ان سے ہارنے کے بعد کو چین سے کاشی آیا تھا۔ اس وقت پرتگالیوں کا جہازی بیڑا 4 گام کی بندرگاہ میں موجود تھا اور وہ لوگ گوبڑ میں بھی دندناتے رہے تھے۔ ایک روز کمال نے خبر سنی کہ مغل بادشاہ دھوم مچاتا گوبڑ میں داخل ہو چکا ہے اور اسی کے نام کا سکہ ٹکسال میں گھڑا جا رہا ہے۔ دور دراز ترکستان سے آئے ہوئے تاتاری پر بنگال نے ایسا جادو کر دیا کہ اس نے گوبڑ کا نام جنت آباد رکھا ہے۔ یہ سب خبریں کمال کو بڑی عجیب بچپنے کی معلوم ہوئیں۔ بادشاہیں بدلتی ہیں تو جگہوں اور انسانوں کے نام بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ انسان اپنے اقتدار کا سکہ جمانے کا کس قدر شوقین ہے۔
ہرے بھرے بنگال کی بدامنی بڑھتی گئی۔ ملک سہما ہوا تھا۔ ہمایوں اور شیر شاہ میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اسی لڑائی میں جمال گوڑ کی گلیوں میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ ایک رات شیر خان کے سپاہیوں نے اس گاؤں کا بھی محاصرہ کر لیا جہاں کمال کی جھونپڑی تھی۔ سپاہی لوٹ مار مچاتے اس کے گھر تک آن پہنچے۔ باہر نکلو، وہ چلا رہے تھے، تم سب سے بڑے فسادی ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارے بیٹے دلی جا کر مغلوں سے مل گئے ہیں، تم غدار ہو، تم کو تو ہم جان سے مار دیں گے، تم کو گوڑ لے جا کر قید خانے میں ڈال دیں گے۔ کمال کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چراغ اٹھا کر دروازے تک آیا اور حیرت سے سپاہیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ غل مچاتے اس کی اور بڑھے۔ کمال مضبوطی سے دروازے کی چوکھٹ تھام کر ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ اس نے کس کا قصور کیا تھا؟ اسے خانوں اور مغلوں کے جھگڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اسے یہاں امن سے رہنے دیا جائے۔ یہ اس کا ملک ہے، اس کا وطن۔ یہاں اس کے بچے پیدا ہوئے، یہاں اس کی بیوی کی قبر ہے، یہاں اس کے دھان کے ہرے کھیت ہیں، اس نے سوان کی آبیاری کی ہے، اس نے گیت بنائے ہیں، وہ یہیں رہے گا۔ اسے غدار کہنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ یہ دارالحرب نہیں ہے، دارالسلام ہے۔ اس لمحے اسے انکشاف ہوا، دارالحرب اور دارالسلام میں کوئی فرق نہیں، صرف رویے کا فرق ہے۔ لڑائیاں دو مذہبوں کے درمیان نہیں ہوتی، دو سیاسی طاقتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ سیسرام کا شیر خان اور دلی کا ہمایوں بادشاہ دونوں کلمہ گو ہیں، لیکن ایک نے آ کر دوسرے کا قلع قمع کر دیا۔ دارالسلام بھی دارالحرب بن گیا اگر اس میں شر کا وجود نہ ہو۔ شیر خان کی فوج کے اجٹ سپاہی یہ سب کہاں سمجھ سکتے تھے؟ انہوں نے زور سے دھکا دے کر کمال کو نیچے گرایا اور ہلڑ مچاتے آگے بڑھ گئے۔ کمال اپنے گھر کی دہلیز پر اوندے منہ گرا۔ اس کے منہ سے خون کی ندی بہہ گئی اور چند گھنٹے تک سسکتے رہنے کے بعد وہ اسی طرح پڑا پڑا خاموشی سے ختم ہو گیا۔ ہند پر اب مغل شہنشاہوں کا راج ہے۔ پرانا نظام بدل چکا ہے۔ ترکی کی دلی کا بھی خاتمہ ہوا۔ دلی اب مغلوں کی ہے، لیکن وہ کسان موجود ہے، وہ جو گھٹنوں تک پانی میں جھکا دھان کی فصل بو رہا ہے، وہ جو بیلوں کی جوڑی ہنکاتا میگنا کے کنارے کنارے جا رہا ہے، وہ جو بھاگرتی کی سطح پر کشتی کھینچتا اور گیت گاتا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی سمت رواں ہے۔ بنگال کا کسان ابو المنصور کمال الدین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وہ تو اپنے چھوٹے سے نوکے میں بیٹھا پدما کے تند رو موجوں کا مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ عناصر کی بے رحمی اور موت اور خطروں سے اس کی پرانی دوستی ہے۔ آخر جب ہوا کا زور زیادہ بڑھا اور کشتی بار بار ڈولنے لگی تو سرل نے لالٹین اٹھا کر گھبراہٹ کے ساتھ چاروں طرف نظر ڈالی۔ پیٹر، ہم طوفان میں تو نہیں پھنس گئے؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں، یہ تو معمولی سی ہوا ہے، پریشان مت ہو، پیٹر نے جواب دیا۔ مگر ذرا اس کالے سور سے کہو کہ اپنا بھونڈا گانا الاپنے کی بجائے پتوار کی طرف زیادہ توجہ کرے، ورنہ اس طرح ہم گھاٹ پر صبح تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ سو رہا ہے کیا بوڑھا کتا؟ سرل نے چٹائی کی چھت پہ جھک کے دوسری اور جھانکتے ہوئے کہا۔ مانجھی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور صبر کے ساتھ پتوار چلانے میں مصروف رہا۔ یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، جب تک ہنٹر نہ لگاؤ ان میں چستی نہیں آتی، پیٹر نے کہا۔ سرل نے دور سے اپنے نقرئی مونٹ کی چھڑی بڑھا کے بوڑھے کی کمر میں چبھوئی۔ او آدمی، کیا نام ہے تمہارا؟ ابو المنشور صاحب۔ ابو المنشور، اگر تم چاہتے ہو کہ اسی ہنٹر سے میں تمہاری کھال نہ ادھیڑ دوں تو تم ذرا زیادہ طاقت سے پتوار چلاؤ، سمجھے؟ جی صاحب۔ وہ پھر پتوار پر جھک گیا۔ سرل نے نوکے کی چھت سے اندر جھانکا جہاں ابو المنشور کا مٹی کا دیا اور چٹائی اور جائے نماز اور 2 کانسی کے برتن رکھے تھے۔ دیوار پہ ناریل آویزاں تھا۔ یہ اس بوڑھے پھونس سفید داڑھی والے کی ساری کائنات تھی جو پدما کے طوفانی پانیوں پہ ڈولتی تھی۔
सिरिल को बड़ा अजीब सा लगा। उसने आंखें मली और खुद को यकीन दिलाना चाहा कि ये सब सही है, कि किस्मत के एक अनोखे दांव ने उसे कैम्ब्रिज की गलियों से निकालकर यहाँ इस नौके में ला बिठाया है, इस अजीब व गरीब मुल्क में जिसे बंगाल कहते हैं, जिसे इंडिया कहते हैं। जब सिरिल हार्वर्ड एशले ने क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज से बीए किया, उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। उसका बाप एक बहुत मफलूकुल हाल पादरी था और सिरिल बड़ी मुश्किलों से अपने कस्बे के ज़मींदार की मदद हासिल करने के बाद कैम्ब्रिज तक पहुंच पाया था। डिग्री हासिल करने के बाद लंदन आकर उसने मिडिल टेम्पल में दाखिला लिया। यहाँ पड़ोस में फ्लैट्स स्वीट थी। यहीं एक रोज़ एक शराब खाने में सिरिल की मुलाकात पीटर जैक्सन से हुई, जो हिंदुस्तान में तजारत करता था और इन दिनों वतन आया हुआ था। वो उसे मोटी आवाज़ में तफसील से बताता रहा। बंगाल में उसे नील की काश्त में कितने हज़ार पाउंड का नफ़ा हुआ, नेटिव किस कदर बेवकूफ़ होते हैं, उनके उमरा कितने दौलतमंद हैं, कलकत्ता किस कदर दिलचस्प शहर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान चलो, तुम समझदार आदमी मालूम होते हो। अगर अक्ल से काम लिया तो 4 रोज़ में वहाँ सोने के महल खड़े कर लोगे। चंद रोज़ बाद पीटर उसे सिटी में अपने चचा के पास ले गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डायरेक्टर था। सिरिल को कलकत्ते में मुलाजमत मिल गई। एक रोज़ वो चिलबरी से एक इंडिया मैन पर बैठा और डावर की सफ़ेद चट्टानें उसकी नज़रों से ओझल होना शुरू हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो इंग्लिस्तान छोड़ रहा है। इंग्लिस्तान जहाँ सुकून था और मुकम्मल हुस्न। बंगाल और कनाडा और जनूबी अमेरिका से आई हुई दौलत ने मुल्क को माला माल कर दिया था। गरीब अमीर हो चुके थे, अमीर हीरे मोती रोलते थे। हर तरफ सिर्फ एक चर्चा था, दौलत दौलत। सिरिल जो अदब का स्कॉलर था, जिसे दौलत से गर्ज नहीं थी, वो भी उसी की धुन में जा रहा था। वो मुफलिस तालिब इल्म बंगाल पहुंचकर अमीर हो जाएगा। इस जहाज़ पर कैसे कैसे लोग सवार थे और कैसे कैसे इरादे और तमन्नाएं लिए इस अंधेरे में एक मंजिल की समत रवां थे। आला ख़ानदानों की चंद बिन ब्याही लड़कियां जो हस्बे मामूल इस उम्मीद में हिंदुस्तान जा रही थीं कि वहाँ उनकी शादियां हो जाएंगी। जहाज़ का कप्तान हैदर अली के मार्के के किस्से सुना रहा था। क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज से निकलने के बाद सिरिल ने देखा कि दुनिया दरअसल ये थी। फिर जहाज़ जनूबी अफ्रीका के साहिलों के पास से गुजरता हिंदुस्तान के करीब तर होता गया। जहाज़ अब मेडागास्कर के पास से गुजर रहा था। ये मशरिक था, हबशी गुलामों का वतन, और मशरिक सिरिल का मुंतज़िर था। चीन और हिंदुस्तान और ईरान और मिस्र सब चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकार रहे थे। ओ भाई सिरिल, आओ, हमने तुम्हारे स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर रखी हैं। इंजीलें लेकर और बंदूकें और तलवारें लेकर आओ और आकर हमारी खाल तक उतार लो। कानपुर और ढाके के पुराने पापियों ने उसे बताना शुरू किया, समझ से काम लो तो चंद सालों में लखपति बन जाओगे। पीटर जैक्सन ने सिरिल को फैज़ाबाद और लखनऊ की अलिफ लैलवी दास्तानें सुनाना शुरू की। फिर मैसूर वालों का और अलकाट का तस्करा किया। बम्बई पहुंचते पहुंचते सिरिल पिछले 200 साल के वाक़यात से वाकिफ़ और हिंदुस्तान की पूरी तारीख का माहिर हो चुका था। हिंदुओं की बर्बरियत, एक सुर्ख ज़बान वाली मूर्ति को पूजते हैं, बेवाओं को आग में जिंदा जलाते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, गाय और बंदर और सांप को खुदा समझते हैं। मुसलमानों के मजालिम, औरतों को पर्दे में घोंट के रखते हैं, 15-15 शादियां करते हैं। गर्ज ये कि जो कुछ पीटर जैक्सन ने उसे बताया वो खासा परेशान कुन था, मगर बहरहाल हकाइक से कौन चश्मपोशी कर सकता है। और ये सब तारीखी हकाइक थे जिन पर पीटर जैक्सन ने रोशनी डाली थी। ये तयशुदा बात थी कि नेटिव बलिहाज नस्ल कमतर थे। एशियाई सारे और हिंदुस्तानी बिलखुसूस घटिया दर्जे के इंसान थे, उस्मानी तुर्कों से भी बदतर, क्योंकि उस्मानी तुर्क कम से कम सफ़ेद फाम तो थे। नेटिव चूंकि नस्लन घटिया हैं,
لہٰذا ان کے دماغ بھی بے حد پست ہیں۔ بنگال میں ایک رائل ایشیا ٹیک سوسائٹی قائم کی گئی ہے جو کھود کھود کر جانے کس زمانے کی بکواس نکال رہی ہے۔ سنسکرت اور فلانا اور دھماکہ، مردہ زبانیں جن میں جادو ٹونے کے نسخے لکھے ہیں، اس پر ہمارے چند محققوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ہندوستانی بھی ایک زمانے میں مہذب تھے۔ پیٹر نے بات ختم کی۔ سامنے بمبئی کا ساحل نظر آ رہا تھا۔ ہندوستان۔ جہاز بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ مسافر اتر کر ساحل پہ آ گئے۔ 150 سال قبل تک سورت کی بندرگاہ پہ مغل کسٹم آفیسر یورپینوں کا ناطقہ بند کر دیا کرتے تھے، مگر اب اپنی حکومت تھی۔ سیرل کے سارے ساتھی ٹھاٹھ سے سیٹی بجاتے جہاز سے اترے اور بہت سے سیاہ فام انسانوں نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دوڑ دوڑ کر ان کا اسباب اتارنے میں مشغول ہو گئے۔ پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی پالکی پیٹر کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی۔ سیرل اس کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر مارابل ہل کی طرف چلا۔ چند روز بعد وہ پیٹر کے ساتھ فیکٹری دیکھنے کے لیے سورت گیا۔ مغربی گھاٹ کا خوبصورت علاقہ اور کلیان اور ناسک کا حسن اور سرسبز پہاڑی راستے جن پر نیلا کوہرا چھایا ہوتا اور تاپتی کے کنارے اور مہا گجرات دیش کے سبزہ پہ سورت بسا ہوا تھا۔ سورت مغلوں کی بندرگاہ، 100 سال پہلے جس کی آبادی لندن اور پیرس سے زیادہ تھی۔ بمبئی لوٹ کر آنے کے بعد سیرل دوسرے جہاز کا منتظر رہا جو اسے مدراس اور کلکتہ لے جائے۔ پیٹر جیکسن فی الحال یہیں ٹھہر رہا۔ اب سیرل کو تنہا سفر کرنا تھا۔ وہ ہندوستان کا ایک حد تک عادی ہو چکا تھا۔ مدراس میں جہاز 5-6 دن ٹھہرا۔ اس نے والا جنواب ارکاٹ کا محل دیکھا، مندروں اور قلعوں کی سیر کی، سینٹ ٹامس روڈ کی انگریزی دکانوں پر نظر ڈالی۔ ایک روز وہ ٹہلتا ٹہلتا یوریشین آبادی کی طرف نکل گیا۔ یہاں اسے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ ایک لڑکی نظر آئی، دوغلی نسل کی حسین لڑکی۔ سیرل کو دیکھ کر 3-4 بچے باہر آ گئے۔ پھر ان کا باپ برآمد ہوا جو ایک بے حد مفلس یوریشین مرد معلوم ہوتا تھا۔ سیرل ان کو دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اندر آؤ گے؟ ایک بچے نے پوچھا۔ وہ سب متحیر تھے کہ انگریز صاحب ان کے محلے کی طرف کیسے آن نکلا۔ سیرل کی قوم انگلستان میں طبقاتی کاسٹ سسٹم کی شدت سے قائل تھی۔ ہند میں انہوں نے سیاہ اور سفید کی نسلی تفریق کی بنیاد ڈالی تھی۔ مدراس بلیک ٹاؤن، یوریشین ٹاؤن اور وائٹ ٹاؤن میں بٹا ہوا تھا۔ سیرل نے کیمبرج میں رہ کر 18ویں صدی کی لبرلزم کا بڑا پرچار کیا تھا، مگر کالے اور گورے کی تقسیم اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ ہند میں رہنے والے گورے کالوں کو چھوت لگ جانے کے بعد اپنے درجے سے گر چکے تھے۔ یہ یوریشین وائٹ ٹاؤن کے قریب نہیں پھٹک سکتے تھے۔ جہاز اب کلکتے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ڈائمنڈ ہاربر میں داخل ہو کر جہاز نے لنگر ڈالا اور پائلٹ کے انتظار میں مصروف ہو گیا۔ مسافر عرشے پر نکل آئے۔ سامنے بنگال کا ساحل تھا۔ سیرل اس ہنگامے میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ جلدی سے کود کر ایک کرائے کی کشتی میں بیٹھ گیا۔ مانجھیوں کی ایک پوری پلٹن نے چپو چلانے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر بعد بندرگاہ کے شور و غل سے نکل کر کشتی پرسکون کھلے پانیوں میں آ گئی۔ کشتی گارڈن ریچ پہنچ رہی تھی۔ ساحل پر دونوں طرف شاندار مکانات بنے تھے۔ دریا کے دائیں کنارے پہ کلکتہ چاندنی میں جگمگا رہا تھا۔ کلکتہ جو اب دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جا رہا تھا، اب اس کے سامنے موجود تھا۔ گھاٹ کے رنگا رنگ مجمع سے باہر نکل کر سیرل بھی ایک پالکی میں بیٹھا اور شہر کی گنجان آبادی سے باہر نکل کر پالکی بردار بارک پور کی طرف بڑھنے لگے، جہاں سیرل کو فی الحال قیام کرنا تھا۔ بارک پور میں انگریزوں کے شاندار کنٹری ہاؤسز تھے اور انگریزوں کے سرام پور اور فرانسیسیوں کے چندر نگر تک ان مکانات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ قلعے کے آس پاس سرکاری عمارات تھیں، شاندار گورنمنٹ ہاؤس، پھر رائٹس بلڈنگ جس میں سیرل کا دفتر تھا، چرچ کی عظیم الشان عمارت، آس پاس بلیک ٹاؤن تھا جس میں ہندوستانی، پرتگالی، ارمنی، یوریشین اور مفلوق الحال یورپین بستے تھے۔
چورنگی روڈ پہ عالی شان کلاسیکل طرز کی عمارتیں تھیں جن کے باغیچوں میں ہندو اور چینی مالی کام میں مصروف تھے۔ کوٹھیوں کے عقب میں شاگرد پیشے تھے جہاں مرغیاں اور بطخیں گھوم رہی تھیں۔ تالاب تھے جن میں واٹر للی کھلی تھی اور مچھلیاں پلی تھیں۔ 6 مہینے بعد سرل نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ اب میں سیٹل ہو چکا ہوں اور خدا کی عنایات کا شکر گزار ہوں۔ میرا بنگالی گماشتہ آشوتوش ٹے جو فراٹے سے انگریزی بولتا ہے میرے سارے معاملات کا نگران ہے۔ میرے عہدے میں بھی ترقی ہونے والی ہے اور میں مفصل میں نیل کی تجارت شروع کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مسلمان منشی نوکر رکھا ہے جس کا نام ابو المکرم ہے۔ وہ مجھے فارسی اور بنگالی پڑھاتا ہے اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کئی سال گزر گئے۔ سرل اب کلکتہ کی اعلیٰ سوسائٹی میں رل مل چکا تھا اور اسی سٹائل سے رہتا تھا جو اس سوسائٹی کی خاصیت تھی۔ اس کے پالکی بردار ہر وقت سرخ وردی میں ملبوس رہتے۔ سونٹا بردار چاندی کی مٹھ کی چھڑیاں لے کر چلتے۔ خانسامہ اور خدمت گار اس کے متبہ خانے کے نگران تھے۔ حقہ بردار اس کا پیجوان بھرتا تھا۔ دفتر میں اس کا کلرک یوریشین تھا جس کا نام رالف تھا۔ سرل کو اس کی موجودگی میں بڑی بے آرامی سی محسوس ہوتی۔ رالف بلیک ٹاؤن کا باسی بڑی وفاداری سے سرل کی خوشامد میں لگا رہتا۔ دفتر کے انتظام کے لیے بنگالی سرکار موجود تھا اور ان گنت ہرکارے اور پیادے اور چپڑاسی۔ ایک تنہا سرل ایشلے اور اس کے ذاتی عملے میں 40-50 آدمی شامل تھے۔ ان کے علاوہ اس کا مالی تھا اور گراس کٹ اور سائز اور چابک سوار اور بہشتی اور دربان اور چوکی دار۔ پھر اس کا بیڑا تھا جس کے مانجھی اس کے ملازم تھے، درزی، دھوبی اور نائی، ان سب سے علیحدہ۔ اس سلطنت کا جو اس کی سفید کوٹھی میں قائم تھا، سرل ایشلے بلا شرکت غیر مالک اور مختار تھا۔ وہ چاہتا تو ان سب کو الٹا لٹکوا کر پٹوا سکتا تھا اور ایسا اس نے اکثر کیا۔ وہی سرل جو کچھ عرصہ قبل کیمبرج کی گلیوں میں ولیم بلیک کی کتابیں لیے مشق سخن کرتا پھرتا تھا اور کسی کلب میں جا کر چند پینس کے آلو کھاتا تھا، جو مڈل ٹیمپل کے پھاٹک سے نکل کر دریا کے کنارے ڈوون اور گرے کی نظموں پر سر دھنتا سنسان سڑکوں پر ٹہلا کرتا اور رات کو کسی ساتھی طالب علم کے یہاں آ کر سو رہتا، کلکتے میں وہ ماؤں کے لیے ایک مستقل موضوع گفتگو بن چکا تھا۔ بال روم میں اس کے ساتھ رقص کرتے ہوئے بن بیاہی امیر زادیاں اکثر سوچتی وہ کون خوش قسمت ہوگی جس سے امیر اور ہینڈسم سرل ایشلے بیاہ کرے گا، مگر لیڈی پیملا یا لیڈی سنتھیا کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے اس غیر معمولی دماغ اور ذہن کے مالک سرل ایشلے نے ایک بڑی ہی معمولی اور عامیانہ حرکت کی، یعنی ایسی حرکت جو عام طور پر سبھی دولت مند انگریز کرتے تھے اور جو ہندوستان کے انگریز نوابین کا عام دستور تھا، یعنی سرل ایشلے نے بھی ایک نیٹو عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ انگریز نوابوں کا انگلستان میں خوب مذاق اڑایا جاتا۔ وہاں کا جاگیردار طبقہ ان کو اپنے ہم پلہ سمجھنے سے منکر تھا۔ کل ہی کی بات تھی کہ یہ لوگ سٹی میں معمولی تاجر یا گرگے تھے اور نو دولتی تاجر سے پشتینی زمیندار کی ہمیشہ سے للئی رہی، مگر ہندوستان میں ان لوگوں نے اپنے لیے ایک الف لیلوی دنیا تخلیق کر رکھی تھی۔ پلاسی کے بعد لکشمی نے ہندوستانیوں سے روٹ کر فرہنگی کا گھر دیکھ لیا تھا۔ انگریز کے یہاں ہن برس رہا تھا۔ شہر کی چورنگی میں ان کے ٹاؤن ہاؤس تھے۔ شہر سے باہر بڑے بڑے باغات میں انہوں نے بنگلے بنوا رکھے تھے۔ اودھ اور مرشد آباد کی ریزیڈنسی میں رہنے والے انگریزوں کے یہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ شورے اور نیل کے تاجر کروڑ پتی ہو چکے تھے۔ نوابوں کی طرح زندگی گزارنا ان کا آدرش تھا۔ حرم، حقہ، شعر و شاعری، ناچ، رنگ، مرغ بازی، یہی سب مشاغل ان فرنگیوں کے تھے۔ ہندوستانی نوابوں اور انگریز اونچے طبقے نے آپس میں سمجھوتا کر کے ایک نہایت مہذب فضا کی بنیاد ڈالی تھی۔ پلاسی کے بعد کمپنی کا ویکٹر فقط دولت جمع کر کے واپس جانے کی بجائے اب نواب کہلانے کے خواب دیکھتا تھا اور اردو ادب میں دلچسپی رکھتا تھا اور حرم میں 10 دیسی عورتیں رکھتا تھا۔
سرل بھی شنیلا کو اپنی کوٹھی میں داخل کر کے گویا باقاعدہ نواب بن چکا تھا۔ ہر معاشرے کی اپنی اقدار بن جاتی ہیں، یہ اس وقت کا عام دستور تھا۔ نسلی تعصب ابھی زیادہ بڑھا نہیں تھا۔ بہت سے انگریزوں نے اونچے مسلمان گھرانوں میں شادیاں کی تھیں۔ شالم ثانی کی منہ بولی بیٹی اور کنبے کی شہزادی ظہور النساء بیگم کی شادی ایک انگریز میجر سے ہوئی تھی۔ کلکتے کے چارلوک کی بیوی بھی ہندوستانی تھی۔ سرل صاحب نے شنیلا سے بیاہ نہیں کیا، مگر سرل کو معلوم تھا کہ اس کی اور شنیلا کی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ کلکتہ یا مدراس کے یتیم خانے میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بڑے ہو کر ان کو اعلیٰ نوکریاں نہیں ملیں گی۔ وہ رالف کی طرح کلرکی کریں گے یا کسی ریجمنٹ میں شامل ہو کر بینڈ بجاتے مرہٹوں سے لڑنے جایا کریں گے۔ اس کی لڑکی کو کسی انگریز نواب زادی کی آیا بننا پڑے گا یا کسی فوجی افسر کی داشتہ۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یوریشین طبقہ کس قدر زبردست ٹریجڈی کا حامل ہے۔